بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ہے موضوع وہ ہے فرعون لعین کی گستاخیاں اور انتہا اور محل تعمیر کرنا۔ وقال فرعون یا حامان، سورہ مومن آیت نمبر 32۔ ترجمہ: اور فرعون نے کہا، اے حامان، بنا میرے لیے ایک اونچا محل، اس پر چڑھ کر میں ان حوروں تک پہنچ جاؤں، یعنی آسمانوں کی راہوں تک پہنچ جاؤں، پھر جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے خدا کو، اور میں تو یقین کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ یوں آراستہ کر دیا گیا فرعون کے لیے ان کا برا عمل، اور روک دیا گیا اسے براہ راست سے، اور انہیں تھا فرعون کا سارا فریب مگر اس کی اپنی تباہی کے لیے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کی تکذیب کی اور کہا کہ موسیٰ اللہ کا فرستادہ نہیں، اور اپنی قوم کو بھی اسی گمان میں مبتلا کر دیا، اور جھوٹ و افتراء کا سہارا لیتے ہوئے کہا۔ ترجمہ: میں تو نہیں جانتا کہ تمہارے لیے میرے سوا کوئی خدا ہے، پس آگ جلا میرے لیے اے حامان، اور اس پر اینٹیں پکوا میرے لیے، ایک اونچا محل تعمیر کر، شاید اس پر چڑھ کر میں سراغ لگا سکوں موسیٰ کے خدا کا، اور میں تو اس کے بارے میں خیال کرتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے۔ اسی مقام پر اس نے یہ کہا۔ ترجمہ: میں ان راہوں تک پہنچ جاؤں، یعنی آسمانوں کی راہوں تک۔ یہاں اسباب سے مراد راستے ہیں۔ ترجمہ: پھر میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے خدا کو، اور اس سے جا کر پوچھوں کہ واقعی تو نے موسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ترجمہ: اور میں تو یقین کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، ایسے ہی جھوٹے دعوے کرتا پھرتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ دراصل فرعون کسی طریقے سے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق سے روکنا چاہتا تھا۔ فرعون کا فریب باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اور یوں آراستہ کر دیا فرعون کے لیے ان کا برا عمل، اور روک دیا گیا اسے براہ راست سے، اور نہیں تھا فرعون کا سارا فریب مگر اس کی اپنی تباہی کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرعون کا فریب باطل ہے، یعنی جس مقصد کو وہ حاصل کرنے کی خاطر اتنی سازشیں کر رہا ہے وہ مقصد اسے حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ کسی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ آسمان تک اپنی قوت کے بل بوتے پر پہنچ جائے، یعنی آسمان دنیا پر۔ جب انسان اس آسمان تک نہیں پہنچ سکتا تو بلند و بالا آسمان تک کیسے پہنچے گا کہ دعویٰ کر سکتا ہے اس سے آگے کی بلندیوں پر جھانکنے کا کیسے سوچ سکتا ہے جن کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ بلند و بالا محل۔ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ اس محل سے مراد اس کا وہ محل ہے جو وزیر حامان نے اس کے لیے تعمیر کیا تھا، اور وہ اس قدر بلند تھا کہ کسی آنکھ نے اس سے پہلے اتنی بلند عمارت نہیں دیکھی تھی۔ یہ عمارت پختہ اینٹوں سے بنائی تھی، اس لیے کہا۔ ترجمہ: پس آگ جلا اے حامان، اور اس پر اینٹیں پکوا میرے لیے، اور ایک اونچا محل تعمیر کر۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل اینٹیں بنانے میں جتے رہتے، اور فرعون کی طرف سے جو تکالیف انہیں برداشت کرنا پڑتی ان میں ان کی مدد نہ کی جاتی۔ اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ چیز انہیں نہ دی جاتی۔ اس ظالم بادشاہ نے ان کے لیے اینٹوں کی ایک تعداد مقرر کر رکھی تھی، وہ تعداد انہیں ہر حالت میں پورا کرنی ہوتی۔ وہ مٹی بھی خود دھوتے، پانی کا بندوبست بھی انہیں کرنا پڑتا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ضرورت پڑتی تو بھی انہیں خود مہیا کرنا ہوتی۔ فرعون اس کے درباریوں کو تو اینٹوں سے غرض تھی، اگر وہ یہ کام پورا نہ کر سکتے تو ان کی حد درجے کی اہانت کی جاتی، انہیں سخت تکالیف اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔
بنی اسرائیل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش۔ اسی لیے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دی۔ ترجمہ: ہم تو ستائے گئے، اس سے پہلے بھی آپ آئے ہمارے پاس اور اس کے بعد بھی آپ ہمارے پاس آئے۔ آپ نے کہا عنقریب تمہارا رب ہلاک کر دے گا، تمہارے دشمن کو ان کا جانشین بنا دے گا، تمہیں زمین میں پھر وہ دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو۔ آپ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ انجام کار تمہیں قبطیوں پر فتح حاصل ہوگی، اور ہوا بھی ایسے ہی، اور یہ آپ کی نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ مرد مومن کا نصیحت کرنا۔ اب ہم دوبارہ اس مومن کی نصیحت اور موعظت اور احتجاج و دلائل کو بیان کرنے کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ترجمہ: اور کہنے لگا وہ جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم میرے پیچھے چلو، میں دکھاؤں گا تمہیں ہدایت کی راہ۔ اے میری قوم، یہ دنیاوی زندگی تو چند روز لطف اندوزی ہے، اور آخرت ہی ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ جو برے کام کرتا ہے اسے سزا دی جاتی ہے اسی قدر، اور جو نیک کام کرتا ہے خواہ مرد ہو یا عورت بشرطیہ وہ ایماندار ہو تو وہ داخل ہوں گے جنت میں۔ رزق دیا جائے گا انہیں وہاں بغیر حساب۔ وہ مومن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی شہادت سے بہرامد ہو چکا تھا، انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہا تھا، اور سیدھا راستہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور ان کے اس کلام کی تصدیق ہے جو وہ رب کی طرف سے لے کر آئے۔ پھر اس مرد مومن نے انہیں اس دنیا 2 دن اور جہاں فانی سے کنارہ کشی کی دعوت دی۔ انہیں بتایا کہ اللہ کی رضا جوئی کی کوشش کرو، کیونکہ نیک عمل ضائع نہیں جاتا۔ کائنات کا مالک تھوڑے سے عمل پر بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے، اور وہ عادل اور منصف خدا برائی کا بدلہ صرف اتنا دیتا ہے کہ جتنی کسی سے برائی سرزد ہوئی ہو۔ انہیں بتایا کہ آخرت دار بقا ہے، جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اسے بلند درجات پر فائز کیا جائے گا، اس کے لیے امن و سلامتی کا پیغام ہے، اسے طرح طرح کی نعمتیں عطا ہوں گی، اور ایسا رزق عطا کیا جائے گا جو کبھی باسی نہیں ہوتا، اور دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ابدی اور آخروی نعمتیں بھی عطا کی جائیں گی۔ فرعونیوں کو ان کے عمل کے بارے میں آگاہ کرنا۔ پھر مرد مومن نے کفار کے طرز کا بطلان ثابت کیا اور انہیں برائی کے انجام سے ڈراتے ہوئے فرمایا۔ ترجمہ: اے میری قوم، میرا عجیب حال ہے کہ میں تو تمہیں دعوت دیتا ہوں نجات کی طرف، اور تم بلاتے ہو مجھے آگ کی طرف۔ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور میں شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ اس کو جس کا مجھے علم تک نہیں، اور میرا حال یہ کہ میں پھر بھی تمہیں اس خدا کی طرف بلاتا ہوں جو عزت والا، بہت بخشنے والا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جس کی بندگی کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اسے کوئی حق نہیں پہنچتا اسے پکارا جائے، اس دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور یقیناً ہم سب کو لوٹانا ہے اللہ کی طرف، اور یقیناً حد سے گزرنے والے ہی جہنمی ہیں۔ پس اے میرے ہم وطنوں، عنقریب تم یاد کرو گے کہ جو میں آج تمہیں کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا سارا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا اپنے بندوں کو پس بچا لیا اسے اللہ تعالیٰ نے ان اذیتوں سے جن کے پہنچانے کا انہوں نے حیلہ کیا، اور ہر طرف سے گھیر لیا۔ فرعونیوں کو سخت عذاب نے دوزخ کی آگ سے پیش کیا جاتا ہے، انہیں اس پر صبح و شام جس روز قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا، داخل کرو فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں۔ اللہ کا یہ بندہ تو انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلاتا،
جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو کلمہ کن کسی بھی چیز کو پیدا کر سکتا ہے، پس وہ کن کہتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اور وہ بدبخت کافر اللہ کے اس بندے کو فرعون جاہل، گمراہ اور ملعون کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، اسی لیے انہوں نے انکار کرتے ہوئے فرمایا: اے میری قوم، میرا ابھی عجیب حال ہے کہ میں تو تمہیں دعوت دیتا ہوں نجات کی طرف اور تم بلاتے ہو مجھے آگ کی طرف۔ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور میں شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ اس کو جس کا مجھے علم تک نہیں۔ میرا حال یہ ہے کہ میں پھر بھی تمہیں اس خدا کی طرف بلاتا ہوں جو عزت والا، بخشنے والا ہے۔ پھر انہیں دھمکی دی اور کہا کہ اگر اسی طریقے پر چلتے رہو گے تو عنقریب یاد کرو گے جو آج میں کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا سارا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی اور کچھ سیکھنے کا موقع ملا تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزید واقعات آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہوگا، وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔